ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کمی بیشی رہتی ہے، سلیکنس ویکنس ہوتی ہے، اور اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پیرامیٹر ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک پیرامیٹر ٹریننگ بھی ہے، جس طرح کہ ابھی یا کسی کو کال دے کر آپ جو ہے نا اس کے اوپر اویئرنیس پر کوئی نہ کوئی لیکچر کنڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اسی کی ایک کڑی ہے یہ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پیرامیٹر ہیں، کچھ پیرامیٹر کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنے اندر بہتری لا سکتے ہیں، اور وہ پیرامیٹر یہ نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کمی بیشی پائی جاتی ہے. تو اس میں پیرامیٹر پہلے نمبر پر ہے کہ اویئرنیس ڈیفیشینٹ سوسائٹی. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ معاشرہ جو ہے نا اتنی اویئرنیس نہیں رکھتا. بہت ساری چیزیں ہمارے اویئرنیس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کمی بیشی ہے. جیسے کہ میں اپنی طرف سے بھی کہہ دیتا ہوں کئی دفعہ کہ جیسے ایک اشتہاری ہے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، ایون مجھے پتہ نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں کو ان باتوں کا نہیں پتہ. تو ظاہر ہے پولیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو اطلاع دے، ان کو ظاہر ہے ان کے اندر اویئرنیس پیدا کرے. یہ چیز ضروری ہے. اگلے دن میں نے کیمپس میں، آپ سمجھتے ہو کہ کوئی کتابی چیز جو ہے نا بتانے آیا ہوں، کوئی کتابی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں روزمرہ واقعات جو آپ فیس کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے. پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں اشارے پر گاڑی کھڑی ہے اور مجھ سے گاڑی والا بندہ اس سے موبائل بندے دوسرے نے چھینا ہے، اور زیرو ریزسٹنس پر، یعنی آپ اس کو چھینا نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں ایسے آرام سے وہ فون سن رہا ہے اور اس کا دروازہ کھلا ہے، اس سائڈ سے دروازہ کی ساری شیشہ کھلا ہے اور آرام سے فون سن رہا ہے، اور پیچھے سے آنے والے بندے نے اس سے فون کو صرف ٹچ دیا، اس کے ہاتھ کو بھی ٹچ نہیں دیا، فون پکڑ لیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں 4 بجے دوپہر کی ٹائم کی بات ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید بھائی کا ایک آدھ دفعہ مذاق کر رہے ہیں. وہ ٹیلی فون پکڑے وہ آگے اور وہ صاحب ظاہر گاڑی تھوڑی دیر لگتی ہے دروازہ کھول کے، تو وہ پیچھے. اس وقت میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ڈکیتی ہوئی ہے جب سڑک سے دوسری طرف ایک موٹر سائیکل پر بندہ تیار ریڈی، اس نے موٹر سائیکل پر اس کے بیٹھ کے اسٹارٹ کیا چلا گیا. تو اس نے آہوزاری کی جی میرے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا اس کو زیرو ریزسٹنس کہتے ہیں. اگر وہ شیشہ ہی اوپر کر لیا ہوتا اس نے تو میرے خیال میں یہ واقعہ ہوتا. تو یہ اویئرنیس کی ڈیفیشنسی ہے، چھوٹے سے لے کر اوپر تک اگر دیکھا جائے تو اویئرنیس کی کمی بھی ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اشتہاری ہے، اس کے مجھے نہیں پتا اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے. یہ آپ لوگ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ ان کو رائے دیں. کمی بیشی ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن اس کا آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. کیوں؟ یا یہ دیکھیں اس میں یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ اگر آپ مشورہ دیتے ہیں، آپ اپنی رائے دیتے ہیں، کسی کو مختلف جگہ پر پرپوز کرتے ہیں، تو ظاہر ہے مشورہ دینا، رائے دینا ایک امانت ہے. تو پراپر اگر مشورہ دیں گے، پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے سوسائٹی کو، تو میں بھی بہت سارے چانسز ہوتے ہیں ایسے جن سے بچا جا سکتا ہے. بہت سارے واقعات سے، بہت سارے ایونٹس ایسے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے. تو آپ کا یہ اخلاقی فرض بھی بنتا ہے، دنیاوی بھی بنتا ہے، اور میں کہتا ہوں مذہبی لحاظ سے بھی بنتا ہے. اور اس سے بھی آگے چل کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ سوسائٹی کے بہت بہتر انسان ہونے کے ناطے تو آپ پر زیادہ بھاری ذمہ داری ہے کہ آپ اویئرنیس پرووائڈ کریں. ادروائز اویئرنیس تو آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے دیے تھے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دیے تھے، لیکن ایک نیا انسٹرومنٹ بھی آ چکا ہے کائنات میں، بیہیویئر چینج کمیونیکیشن. انسان کے رویے سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. رائٹ. دوسرا انسٹرومنٹ، دوسرا پیرامیٹر ہے سسٹم اسٹیبلشمنٹ. یہ سسٹم ذرا تھوڑا سا اسٹیبلش ہو تو بہت سارے لوگ اس کی گریپ میں آ جاتے ہیں. یہ سسٹم اسٹیبلش نہ ہونے کی وجہ سے تو کوشش کریں اپنے اپنے لیول پر، جس طرح آپ SHO صاحبان ہیں، اپنے اپنے لیول پر بہت سارے پیرامیٹر جو انڈر لا ہوتے ہیں وہ آپ خود بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں کتابوں پر نہیں لکھی ہوتی، لیکن اگر انچارج ہیں آپ علاقے کے تو آپ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں کہ کہاں ناکہ لگانے سے زیادہ اچھے طریقے سے جو اسٹریم کرائم ہے اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. یہ تو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ زیادہ کتنے بنیں گے. سسٹم کو اسٹیبلش کرنا زیادہ بہتر ہے. اس میں آپ اگر سسٹم اسٹیبلش کریں تو آپ اپنی کھانے کے حدود میں یقیناً آپ آرام بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ سسٹم نہیں ہے اسٹیبلش. تو اس میں سسٹم کی سلیکنس ویکنس کی وجہ سے آپ کو دوڑ بھی زیادہ کرنا پڑتی ہے. آپ کے اوپر ذمہ داری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو افسروں سے اوپر سے
ظاہر ہے تھوڑا سا زیادہ وہ پش اپ کرتے ہیں آپ کو، یہ بھی آرام بھی نہیں آپ کر پاتے. تو یہ سسٹم کو میکسیمم مین پر سسٹم کو اوپر سے کسی نے نازل نہیں کرنا. آپ نے کھانے کے حدود میں آپ بہتر طریقے سے، آپ کے پاس بھاری نفری ہے آج کل تو وہ نہیں ہے مسئلہ کہ نفری نہیں ہے، تو سسٹم اسٹیبلش کریں اپنے کھانے کے حدود میں، تاکہ لوگوں کو بھی میکسیمم ریلیف مل جائے اور آپ بھی ایزی رہیں. تیسرا ہے پیرامیٹر BCC امپیکٹ، بیہیویئر چینج کمیونیکیشن، جس کا میں ذکر کر رہا تھا. انسانی رویے سے دوسروں کو کس طرح متاثر کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت آپ ایک صفائی سمجھ کرنا جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی بات سن رہا ہوتا ہوں، کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے. یہ غلط بات ہے. پراپر طریقے سے لینگویج بولنی چاہیے، پراپر طریقے سے آپ کو ان سے گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ اس کا آپ بڑے آدمی ہیں. آپ سب سمجھتے ہوں گے سر، شاید ایسا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کے سب سے بڑے آدمی ہیں. اس حوالے سے اگر سوسائٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہتر گفتگو آپ سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ جب صفائی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ملزم سے بھی نہیں، ملزم سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. آپ کے رویے سے وہ لوگ سیکھتے ہیں اور شفٹ کرتے ہیں سوسائٹی، وہ رویہ شفٹ کرتے ہیں آگے سوسائٹی وکٹیمائز ہوتی ہے، سفر کرتی ہے. تو لہٰذا میکسیمم اینڈ پر آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے کلیگ ہیں، ان کو بھی منع کریں. آپ پڑھے تو کبھی نہیں پڑھے نا. مطلب اس کا میں تھوڑی سی ایگزامپل کوٹ کر دوں کہ اگلے دن کسی جگہ میں لیکچر دے رہا تھا تو مجھے کہتے آپ 3 دفعہ کہا بڑے آدمی بنے، بڑے کیسے کیا جا سکتے، بنا جا سکتے. تو میں نے کہا یہ کمیونٹی کو کم کریں تو بنا تو بڑا بنا. تو یار ہمارے اندر کمیونٹی تو پائی جاتی ہے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کمیونٹی پائی جاتی ہے نا. اس کو کم کریں، ریڈیوس کریں. اچھی مینجمنٹ پر اپنے ساتھیوں کو بھی بلکہ منع کریں کہ یار نیچے والے عملے کے ساتھ آپ کی میٹنگ بہت اچھی نہیں کی. وہ سوسائٹی پر وہ اس کا امپیکٹ ہوگا. سوسائٹی سفر نہیں کرے گی اگر آپ کا رویہ اپنے متحد کے ساتھ درست ہو، بلکہ آپ نے متحد اٹھانے ذرا ان کو بھی سمجھائیں کہ نیچے وہی عملے سے ذرا پیار سے محبت سے کام کریں. وہ تو مجرم یا ملزم نہیں ہے نا. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے اپنے پیرامیٹر ریگولر ٹریننگ. تو ٹریننگ کا جو اسٹائل ہے ہمارے 4 ماہ، کسی کی 10 سال ٹریننگ نہیں آتی، کسی کی آتی ہے تو 4.5 ماہ اس کو لگا دیا جاتا ہے. جیسے جو میں آپ لوگ ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں کو لیکچر دیا، DSP بنے تو اس کو SP بن گئے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریگولر ٹریننگ ہونی چاہیے. ریگولر ٹریننگ اس طرح ہونی چاہیے، یہ نہیں جو 8 من بدل یا 10 من کوئی یا 8 kg جو بندوق اٹھا کر آپ کو اسی گروپ میں یہ کام کرنے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو جو آپ کا سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے اس کے بارے میں گائیڈ کرنی ہے. تو بڑی عمر کے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں. تو آپ ٹریننگ کا حصہ اس پوائنٹ آف ویو سے بنے کہ کوئی نئی چیز تو نہیں آئی، نیا سبجیکٹ تو نہیں ایڈ ہوا، تو اچھے طریقے سے ہم اور کوئی پیرامیٹر تو نہیں ایسا جس کو ڈاک کر کے زیادہ طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے ایسے جیسے کلاس اس طرح کا کوئی ضرور کریں. اس سے نیکسٹ ہے مٹیریل یا اسٹاف. تو اس پر میں ہمیشہ وراثت پر بات کرتا ہوں. انسان کی ایجوکیشن بھلے بہت زیادہ ہو، عہدہ بہت بڑا ہو، یہ 2 باتیں میں نے کی ہے، تعلیم بھی بہت زیادہ ہو اور عہدہ بھی بہت بڑا ہو، لیکن وراثت ساری عمر جان نہیں چھوڑتی ہے. اس بات کو آپ مانتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ وراثت دینے سے بھی بہتر ہے، وراثت ماحول سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اور جب بھی آپ گفتگو کریں تو ظاہر ہے اس چیز کی نشاندہی ضرور کریں، اس پوائنٹ کو ضرور سامنے رکھیں کہ ہمارے والدین کے بارے میں لوگ کیا ہے. ہم والدین کو گالیاں دلوانا چاہ رہے ہیں یا والدین کو دعائیں دلانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے، یہ سبجیکٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. طاقت کے بال بوتے پر یا عہدے کے بال بوتے پر یا تعلیم کے بال بوتے پر کبھی بھی کسی کو ہرٹ نہ کریں تاکہ والدین کو دعائیں ملیں، بد دعائیں نہ ہوں. تو یہ مٹیریل کنسرن بات ہے. نیکسٹ ہے نالج کنسرن ورک جاب.
اب نالج کے بارے میں تھوڑا سا ہمارا نقطہ نظر مختلف ہے. نالج کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو یہ ہم سب کو نالج دینا چاہیے, پراپر نالج دینی چاہیے, پراپر ٹریننگ لینی چاہیے. میں کوئی برطانیہ کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کے تھانے داروں کی بات کر رہا ہوں. تو زندگی لکھنا نہیں آتی. کیا صرف وہ لوگ ذمہ دار ہیں تھانے میں, ایک ایس ایچ او اور ایک منشی, باقی لوگ نہیں ذمہ دار؟ تھانے میں 1 یا 2 آدمی ہیں جن کو زندگی لکھنا آتی ہے. بابا بہت سارے لوگوں کو آج بھی ہم رکے دیتے ہیں کہ فلاں تھانے دار کے پاس چلے جائیں, وہ جو ہے نا اچھی زندگی لکھ دے گا. تو جس کی زندگی کسی نے لکھی ہو تو آپ کو سمجھدار ہے کہ کیا بنے گا, کیا شرمندگی نہیں ہوگی. پہلا سبجیکٹ تو یہی ہے کہ اس کو شرمندگی ہوگی. دوسرا سبجیکٹ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو بھرتی کیا گیا ہے اس کو اس نے واچی نہیں کیا, اس کی پاسداری نہیں کی. اور تیسرا ہے کہ سوسائٹی کو ہرٹ ہوئی نا کہ نہیں ہرٹ ہوئی. تو بہت ساری جگہ پر ایسا دیکھنے میں آیا کہ ہمیں پراپر نالج نہیں ہے. اگر ایک ملزم کو پکڑا آپ نے تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ اس کا بھی انفارمیشن ہوگی. اس میں ویکنیس ڈائگنوس پائیے. تو یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں کہ پراپر ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے سبجیکٹ انسر. ادروائز جس سبجیکٹ کے بارے میں وہ جانتا ہے, تھانے دار آپ کے انٹر کو تھانے دار ہیں, تو جس سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے اویلویٹ کر سکتا ہے, جس سبجیکٹ کو وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے, اس کی ڈیوٹی اس جگہ پر لگا. ایسا نہ کریں تو بیچارے کو زندگی لکھنا نہیں آتی اور اس سے مذاق بنتا ہے. مذاق ہی نہیں بنتا. ایسے میرے پاس مسالے ہیں جس میں 4.5 ماہ سب انسپیکٹر یا انچارج جو ہے نا وہ جیل کاٹ کر ہے, صرف انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے, صرف ضمنی غلط لکھنے کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں, باقی باتیں نہیں کر رہا. جی نیکسٹ ہے ریلیٹڈ ورک ڈیوٹی ڈیو. کوشش کریں میکسیمم ایونٹ پر. یہ تو خیر بہت ساری چیزیں آپ کے بس میں بھی نہیں ہیں کہ متعلقہ پولیس سے متعلقہ کام لیا جائے. پولیس سے متعلقہ کام نہیں لیا جاتا. یہ تو اعلیٰ حکام کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ظاہر ان کو بھی ہم ایس پی صاحبان کو بھی لیکچر دیتا ہوں میں, وہ ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ان سے بھی وابستہ ڈائٹ ہیں, لیکن جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے میکسیمم اینڈ پر کوشش کریں کہ ان سے متعلقہ کام لیں, اپنے عملے سے بھی, اپنے تھانے داروں سے, تاکہ جو ورک ہے جو ہے نا کنسرن وہ وکٹیمائز نہ ہو, سفر نہ ہو. اس سے نیکسٹ ہے پریشر ورک آفیسر اور پولیٹیکل. دیکھیں پریشرز ہیں پولیس کے اوپر, پریشرز ہیں. پریشر کو کم کیا جا سکتا ہے, ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. پریشر کون سے ہیں؟ یہ 3 طرح کا پریشر ہے. اگر تھانے کا منشی ہے یا ایس ایچ او ہے تو اس پر تو ڈائریکٹ ورک پریشر ہو جائے. لوگوں کی لوڈنگ کے علاوہ جو سوسائٹی کا, جو علاقے کا جو ورک ہے اس پہ پریشر ہو جائے. اس کے علاوہ افسروں کا پریشر, یہ دونوں کو آپ فیس کرتے ہیں. چلو تیسرا پولیٹیکل پریشر تو چلو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ دونوں پریشر ڈائریکٹ ہیں. یہ پریشر کم سے کم کیا جائے, ان پریشر کو ریڈیوس کیا جائے تو بہتر طریقے سے. ان پریشر کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے؟ سسٹم اسٹیبلش کرنا. سسٹم ملک لیول پر یا صوبے لیول پر نہیں کہہ رہا, ایسے تو لیول پر کہہ رہا ہوں. تو اپنا ایک پیرامیٹر بنائیں کہ سسٹم اسٹیبلش کریں جس کے اندر حدود کے اندر رہتے ہوئے قانون کی بھی پاسداری ہو اور آپ بھی ریلیف لے سکیں, سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچے. جی نیکسٹ ہے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ. اس میں ساتھ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں منتھلی ہر ایسے کا ٹیسٹ ہونا چاہیے فزیکل اور مینٹل, کیونکہ ایسے میں وہ آ نہیں رہا تو الٹیمیٹلی بادریشن, ایجوکیشن اور یہ چیزیں ساری سوسائٹی پر شفٹ کرے گا. ہوتا ہے ایسا. یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے. اس میں ریسٹ بھی شامل ہے اور اس میں مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں شامل ہیں. دونوں کا اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارا ٹیسٹ نہیں کراتے. میں تو ویسے کئی دفعہ کہا ہے کہ قلعہ گجر سنگھ پولیس لائن میں اچھی لیب ماڈرن اور ایک ہاسپٹل جس میں 4 سے 5 ڈاکٹر ایک وقت میں ڈگری تھے, یعنی یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو ڈیفینیٹ میں دعوے سے کہہ سکوں 80 سے زیادہ بیماریوں کو اس لوکل لیول پر ہینڈل کیا جا سکتا. اور اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو پا رہا تو بہت سارے کام آپ خود کر لیتے ہیں. یہ بھی کام آپ خود کر لیں. منتھلی آپ اپنا چیک اپ ضرور کریں. ہر صورت میں چیک اپ میں بلڈ ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے, یورین ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے,
اور یہ آنکھیں وغیرہ ٹیسٹ کرانی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہارٹ بیٹنگ، یہ وہ، یہ میرے خیال میں اتنا بڑا نہیں ہے جس لیول پر آپ سمجھتے ہیں، خدا تعالیٰ نہ کرے کوئی بیماری ہو آپ کو۔ اس کے علاوہ جنرل چیک اپ جو ہے نا وہ بہت مائنر ہے، یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہو جاتا ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے لیول پر کر لیں، اگر گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہو رہا تو آپ جنرل چیک اپ ضرور کروائیں، تاکہ آپ ہیلدی ہوں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے نا۔ لیکن غصے میں ہو، اریٹیشن لیول آپ کا ہائی ہو، اکثر میرے ساتھ وکیل صاحب ہیں، اکثر کسی پرنسپل کے پاس جاتے ہیں تو وہ اکثر غصے میں ہوتا ہے، میں نے کہا ESR اپنا چیک کرو، تو بار بار میں مذاق سے کہہ رہا تھا ESR چیک کرائیں، تو جب کروایا تو اس کا ESR بہت زیادہ ہائی، تو ظاہر ہے وہ رویہ کاؤنٹ کرتا ہے نا، سوسائٹی پر آپ شفٹ کریں گے، سوسائٹی پر ریلیف دیں گے، مگر آپ ہیلدی ہوں گے۔ اس سے نیکسٹ ہے پیرامیٹر، وہ ہے فیسلٹی